بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہید حسینی کی شخصیت کے حوالے سے سب سے پہلے ان کی جو خوبی تھی اور جو صفت ان میں تھی وہ دینداری تھی۔ ہمیشہ جب بھی وہ بات کرتے تھے، خطاب ہو یا تنظیمی کوئی بات ہو، سب سے پہلے دین اسلام، اس کی معارف اہل بیت، نصیحت، اس سے شروع کرتے تھے۔ پھر جو بھی ٹاپک ہوتا تھا اس حوالے سے بات چیت کرتے تھے، آخر میں پھر دینی حوالے سے نصیحتیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کی تقریر پوری جو ہے، ان کا خطاب پورا جو ہے وہ دین کے دائرے میں ہوتا تھا، شروع بھی دین سے ہوتا تھا، ختم دین پہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی ایک خصوصیت تھی۔ رات کو بہت دیر تک اگر کوئی پروگرام ہوا ہے، پھر بھی جب واپس آتے تھے، کراچی میں رضا علی آغا کے گھر میں رہتے تھے، سندھ کے وہ جنرل سیکرٹری تھے تحریک کے، ہمیشہ رات کو نماز شب پڑھنے کے بعد سوتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئیں دیر سے اور بغیر نماز شب کے سو جائیں، ہمیشہ چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن بہرحال ہمیشہ نماز شب کے بعد جو ہے وہ سوتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں خیرپور گنبٹ میں ان کی زبانی دعائے کمیل سنی۔ یہ سندھ میں شاید پہلی دعائے کمیل تھی جو شہید حسینی نے پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ سندھ شیعہ کا اجلاس تھا، اس میں شہید کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ یہ پہلا دورہ تھا شہید کا سندھ میں۔ جب آئے تو شام کو ہم ویسے ہی وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ہم سمجھ رہے تھے ویسے ہی پڑھیں گے، اتنے میں خود شہید آئے اور جماعت کروائی، اور جماعت کرنے کے بعد شب جمعہ تھی، اس لیے دعائے کمیل پڑھی۔ یہ سب سے پہلی دعائے کمیل ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سنی تھی، انہی کی زبانی سنی تھی۔ ایک اور خصوصیت جو شہید کی تھی وہ یہ کہ ہمیشہ اسلامی اصولوں پر کاربند رہتے تھے، ایک انچ بھی اس سے آگے بڑھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہم کراچی میں جا رہے تھے گاڑی میں شہید کے ساتھ شہر سے ملیر کی طرف، تو راستے میں ویسے ہی ایک دوست جو ہے گاڑی میں تھا جو کہ تحریک میں سندھ میں جو ہے وہ جوائنٹ سیکریٹری تھا اس وقت، عقیل بھائی۔ انہوں نے شہید سے پوچھا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیواروں پہ نعرے لکھے ہوئے ہیں، کیا تحریک کے حوالے سے ہمیں اجازت ہے کہ نعرے لکھیں؟ تو شہید نے فرمایا کہ اگر مالک اجازت نہیں دیتا تو پھر جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ شہید کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیشہ دینی اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارے تبھی کامیابی ہے۔ تحریک بھی، تنظیم بھی جب تک دینی اصولوں کو فالو نہیں کرے گی تب تک وہ دینی تنظیم نہیں بنے گی۔ اس لیے ایک انچ بھی دینی احکام سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ ایک اور صفت جو ان میں تھی وہ انکساری تھی۔ ہمیشہ جس سے ملتے تھے کھڑے ہو کر ملتے تھے، کسی سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ کراچی میں نے ان کو دیکھا کہ رضا علی آغا کے گھر میں اگر ان کا چھوٹا بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا محمد علی، وہ اگر آتا تھا تو اس سے بھی شہید جو ہے کھڑے ہو کر ملتے تھے، کبھی ان سے بھی بیٹھ کے ہاتھ نہیں ملایا۔ اسی طرح سے نواب شاہ میں کنونشن تھا تحریک کا، شہید آئے اور ہم اصغریہ والوں کو ذمہ داری تھی کھانے
کھانا کھلانے کے حوالے سے تو مغربین کی نماز شہید نے آ کے خود پڑھوائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گئے مصلی پہ اور کہا کہ کھانا لے آئیں۔ تو کسی نے کہا کہ جی آپ کا کھانا جو ہے وہ آپ کے رہائش گاہ پہ گھر پہ ہے۔ شہید نے کہا نہیں، سب کے ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ مل کے وہیں پہ جو ہے وہ کھانا کھایا۔ ایک نوشہروں کا قصہ ہے، نوشہر و فیروز سندھ میں۔ شہید آئے وہاں پہ اور پروگرام ہو رہا تھا، بیچ میں وقفہ ہوا، تو ہمارے ایک دوست جو ہے سید امتیاز بخاری صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کوئی سادہ آدمی جو لگ رہا تھا کہ کسی گاؤں سے آیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جی میں نے شہید سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے جائیں، شہید بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، مل لیں۔ تو اس کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے مجھے آسانی سے جو ہے ملاقات ہوگی، اور وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ٹائم لینا پڑے گا اور کس طرح سے باہر۔ وہ گیا سیدھا، اور سندھ میں ہے کہ یہ جھک کے اور جو ہے پاؤں کی طرف ہاتھ کرتے ہیں اور ملتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ جھکا تو شہید کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ اب کیا بات ہوئی وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب واپس آئے تو اس جو سادہ ایک مومن تھا، اس کے آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو تھے کہ اس طرح کا جو قائد ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہمیشہ انکساری جو ہے وہ ان کی عادت تھی، ان کی صفت میں شامل تھی۔ ایک اور صفت جو ان کے اندر موجود تھی وہ جذبہ جہاد تھا۔ کئی دفعہ نجی کچہریوں میں اور کبھی جو ہے سفر میں انہوں نے یہ اپنی تمنا ظاہر کی تھی کہ اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں افغانستان اور وہاں پہ جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ یہ شہید کی جہاد کے حوالے سے صفت تھی۔ وہ صرف علم کے میدان میں نہیں تھے، علم کے میدان کے ساتھ ساتھ وہ ایک جہاد کے میدان میں بھی تھے۔ اسی طرح سے شہید کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ حالات حاضرہ سے آ گئی تھی۔ کراچی میں جب بھی وہ آتے تھے صبح کی نماز کے بعد، ہم تو سو جاتے تھے اس لیے کہ رات کو ویسے ہی دیر سے آئے تھے، صبح کی نماز اٹھ کے پڑھتے تھے، اس کے بعد سو جاتے تھے، لیکن شہید ہمیشہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور جتنی اخباریں ہوتی تھیں وہ ساری پڑھتے تھے، باقاعدہ غور سے مطالعہ کرتے تھے حالات حاضرہ کا، اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس پہ ان کی نظر تھی۔ اس لیے جب بھی وہ بات کرتے تھے ہمیشہ دنیا کے سطح اور لیول کی بات کرتے تھے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو شہید کو ایک اعلیٰ انسانی، ایک اعلیٰ قیادت اور ایک اعلیٰ جس کو کہیں کہ معاشرتی مدبر اور رہبر کی حیثیت سے حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے ان کے راستے پہ چلنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔